صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد وزہیر بن حرب واسحاق بن ابراہیم وابن ابی عمر واللفظ لعمر قال اسحاق واخبرنا قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عمرو عن الحسن بن محمد اخبرني عبید اللہ بن ابی رافع وهو کاتب علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ وهو یقول. تو یہ ہے عبید اللہ بن ابی رافع، یہ کاتب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے. فرماتے ہیں سنا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وهو یقول، وہ فرما رہے تھے بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مجھ کو جناب علی اور زبیر اور مقداد کو. فقال اے تو روضہ خاخن، تم خاخ باغ، یہ باغ کا نام ہے، روضہ خاخ یہ جگہ کا نام ہوگا. روضہ خاخ کے پاس پہنچ جاؤ روضہ خاخ وہاں جاؤ. فَإِنَّ بِهَا زَيْنَةً، وہاں ایک ہودی سوار عورت ہے. زینہ بولتے ہیں جو اونٹ پر بیٹھی ہو نا، اونٹ پر کے جا وہاں ہودی لگا ہوتا ہے، پردے والا ہوتا ہے. وہاں ایک عورت جا رہی ہے تو اونٹ پر سوار ہے. وہاں ایک ہودی سوار عورت ہے، ماہا کتاب، اس کے پاس ایک خط ہے مسلمانوں کی کچھ جاسوسی کے بارے میں خط ہے، اس کو لانا ہے. خط کو پکڑ کر فَخُذُوهُ مِنْهَا، اس سے وہ خط لے لو. یہاں پر وہی آ گئی، ایک اور جا رہی ہے اور پہنچی ہے وہ روضہ خاک کے پاس. فَانْطَلَقْنَا، ہم چل پڑے. تَعَاضَ بِنَا خَيْلُنَا، ہمارے گھوڑے ہمیں لے کر دوڑ رہے تھے. تَعَاضَ بِنَا، ہمارے گھوڑے ہمیں دوڑا رہے تھے، گھوڑے دوڑ رہے تھے. فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ، ناگہاں میں وہ عورت مل گئی، واقعی وہاں جو آپ نے فرمایا تھا. فَقُلْنَا، ہم نے کہا اخرج الکتاب، کہ بی بی خط نکال دے خط. فقالت ما معیہ کتاب، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. جھوٹ بولا نا، خط تو تھا، چھپایا ہوا خط تھا بھی، وہ خط کہاں ملے گا؟ تو میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. فقلنا، ہم نے کہا لتخرجن الکتاب او لتلقین الثیاب، بی بی خط نکال دے یا تجھے کپڑے اتارنے پڑیں گے، یعنی ہم تجھے ننگا کر دیں گے. یہ دھمکی دے دی. خط دے دے اپنے آپ، نہیں تو ہم کپڑے تیرے اتار کے تلاشی لیں گے، تیری بےزتی ہوگی. وہ ڈر گیا. اور فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِكَاسِهَا، اس نے خط نکال دیا اپنی مہندی سے. عکاس عورتیں بال کنگھی کر کے پیچھے کٹھے کر لیتی ہے، جوڑا کہتے ہیں، جوڑا یا ایسے کو بال کٹھے کیے ہوتے ہیں، چونڈا کہتے ہیں، چونڈا. تو خط ہم کو مل گیا. فَأَتَيْنَا بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ خط لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاتِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَىٰ نَاسِ بِالْمُشْرِكِينَ، ناگہاں اذا مفا جاتی ہے، ناگہاں خط میں الفاظ سے کہ یہ خط لکھ رہے ہیں حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہے، مشرکین لوگوں کی طرف مکہ میں انہیں خط لکھ رہے ہیں. حاتب بن ابی بلتع من اہل مکہ، جو مکہ والے اہل مشرکین ہیں. یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتلا رہے بعض معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ جنگی معاملات، یہ بعض تھی نا وہ جاسوسیوں کی باتیں تھے کہ اللہ کے رسول مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، ایسے یہ جاسوسی تھی. تو یہ لکھے ہوئے تھے.
تو آپ نے دیکھا کہ صحابی حاتب بن ابی بلتع ہے تو اس نے خط لکھا ہے، آپ تو حیران ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یا حاتب ما ھذا، حاتب یہ کیا معاملہ ہے، تو یہ خط لکھا ہے تو مکہ والوں کو؟ قال لا تعجل علیہ، مجھ پر جلدی نہ کیجیے یا رسول اللہ، آپ جلدی نہ کریں، کوئی اس کے بارے میں کوئی آپ ناراضگی نہ جلدی کریں، میری بات سن لو پہلے، خط کیوں لکھا میں نے؟ میں کوئی مرتد نہیں ہوا، میں مسلمان ہی ہوں، اور یہ بدر میں شامل ہوئے تھے کہ بدری سارے جنتی ہیں، تو مجھ پر جلدی نہ کیجیے۔ انی کنت عمران ملصقا فی قریش، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو قریش میں ملایا ہوا تھا، قریش میں ملا ہوا تھا، مطلب میں قریشی نہیں ہوا، میں باہر سے آیا ہوا آدمی ہوں، یہ صرف قریش رب رہ رہا تھا، بس تعلقات تھے، رہ رہا تھا، لوگ قریشی سمجھتے ہو گے، میں قریش کے ساتھ ملایا ہوا تھا، میرا کوئی معاہدہ ہوگا تو حلف وغیرہ یہ اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اکٹھے رہیں گے آپس میں، تو میں قریشی نہیں تھا، میں تو باہر سے آیا تھا، تو میں تھا ایک ایسا آدمی کو جو قریش میں بلایا گیا تھا، تو میرے وہاں بیوی بچے رہتے ہیں، میں مدینے میں ہوں، تو میں نے ایک احسان کی کوشش کی ہے مکہ والوں پر کہ ان کو یہ باتیں لکھ دو کہ تم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، یہ کرنے، تاکہ وہ میرے احسان مند بن جائے اور پھر میرے بچوں کی حفاظت کریں، کہ مجھے تو یقین ہے کہ اسلام نے غالب ہی ہونا ہے، اسلام غالب ہو جائے گا، مکہ فتح ہو جائے گا، بس صرف میں نے احسان کیا ان پر۔ قال سفیان کان حلیفا لہم، سفیان کہتے ہیں کہ یہ حاتب ان کا حلیف، یہ نہیں ہوتا آپ سے معاہدے کیے ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں اکٹھے رہیں گے، تو میں باہر سے آیا تھا تو میں نے قریش سے اکٹھے رہنے کا یہ معاہدہ کر لیا تھا، اکٹھے رہیں گے، ہمارا مرنا جینا اکٹھا، اسے حلیف کہتے ہیں، فلاں آدمی فلاں قوم کا حلیف۔ ولم یکن من انفسہا، یہ ان کے قوم سے نہیں تھے، ان کی جانوں میں سے نہیں تھے، قریشی نہیں تھے۔ وکانا من کانا معاکا من المہاجرین، اور جو آپ کے ساتھ مہاجرین ہیں، رہتے ہیں مدینہ میں، کہ ان کے بچے مکہ میں ہیں، وہ ان کے بچے محفوظ اس واسطے ہیں کہ لہم قرابات، ان کی وہاں رشتہ داریاں مکہ میں، جو باقی مہاجرین مدینہ میں ان کے رشتہ داریاں مکہ میں ہیں، تو رشتہ داریوں کی بنا پر ان کے بچوں کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کے لیے قرابتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یحمون بہا اہلہم، وہ اس کے ساتھ ان کے اپنے گھر والوں کی وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ بِالنَّسَبِ فِيهِمْ، تو میں نے پسند کیا جب مجھ سے یہ نسب، یہ برادری والی بات تو ختم ہو گئی ہے کہ میری وہاں برادری نہیں ہے، ان اتخذ فیہم یدن یحمون بہا قرابتی، کہ میں ان پر ایک احسان تھوپ دوں، احسان لگا دوں جس سے وہ میری قرابت کی حفاظت کرے، ہما یحمی، حفاظت کرنا، تاکہ وہ میرا یہ احسان ہوگا تو میرے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، میں نے یہ کام نہیں کیا کفر کرتے ہوئے یا مرتد ہوتے ہوئے اپنے دین سے، یہ بات نہیں ہے، حاشا وکلا، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بعد الاسلام میں، اور نہ میں اسلام کے بعد کفر پر راضی ہو گیا ہوں، یہ بات بھی نہیں ہے، نہ میں مرتد، نہ میں کافر، نہ میں ایسی کوئی بات ہے کہ کفر پر راضی ہوں، بس یہ میں نے ایک کوشش کی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ اسلام نے غالب ہونا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا صادق کا، سچ کہا بے حاتم نے، درست کہا، تصدیق کر دیا آپ نے، سچ کہا اس نے۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر نے فرمایا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق ذا المنافق، مجھے چھوڑ دیجیے یا رسول اللہ، میں اس منافق کا گردن کاٹ دیتا ہوں۔ ان کو طیش آ گیا کہ حاتم ہو، بندہ ہمارا ہو، تو یہ پھر خط لکھے، یہ تو منافق ہے، چھوڑ دیجئے مجھ کو یا رسول اللہ، میں کاٹ دیتا ہوں گردن اس منافق آدمی کی۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا نہیں، انہو قد شہد بدرن، وہ حاتم میرا عمر یہ تو بدر میں حاضر ہوا ہے، حاتم بدری سے آدمی ہے، کہ بدری کے بارے میں ایسی بات کرنی مناسب نہیں ہے، یہ بدر میں حاضر ہوا ہے۔ وما یدریک لعل اللہ تعالیٰ علی بدر، تجھے کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے جھانک کر دیکھا
اللہ نے دیکھا اہل بدر کو، اللہ نے دیکھا، توجہ فرمائی اہل بدر پر کہ یہ میرے نبی کے صحابہ بدری ہے نا، جنگ میں شامل ہوئے ہیں، بغیر اسلحے کے ڈٹ گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع پائی، جھانک کر دیکھا اہل بدر کو، فقالا، اللہ نے وہ دیکھا نا مار کا ان کا جنگ، تو فرمایا اے معلوم شئتم فقد غفرت لکم، کہ بدریو عمل کرو جو چاہو تم کو میں بخش چکا ہوں، تم کو میں نے بخش دیا ہے، تم بخشے گا بالکل، تم جنتی ہو۔ تو یہ بھی حاتب ان میں شامل ہے، تو جب بدری ہے تو جنتی ہے تو وہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ اس کی بات صحیح ہے، اس نے یہ ایک طریقہ سوچا تھا کہ نہ وہ کافر ہوا ہے، نہ مرتد ہوا ہے، نہ کفر پر راضی ہے، ٹھیک بات، یعنی آپ نے بات مان۔ اس سے معلوم ہوا جو لوگ بدر میں شامل ہوئے ان میں کسی صحابی کے خلاف کوئی بات کرنی، بلکہ باقی صحابہ تو ہے ہی ہے نا، خاص کر بدری، تو یہ بات ہے اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے فرمان کے خلاف ہے۔ آپ یہاں پر صبر کو ڈانٹ رہے، خبردار، ایسی بات نہیں ہے، حاتب جنتی آدمی ہے۔ اچھا جی، فانزل اللہ تعالی، ہاں اللہ از جل پہ آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا، یہ تک آگے بار بار اچھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ ولیسا، مطلب یہ اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے نہ آپ محبت کی کفار مکہ سے، وہاں سمجھایا گیا کہ کفار سے محبت نہیں کرنی۔ تو جس نے یہ خط لکھا ہے اس کے عذر جو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اچھا، ولیسا فی حدیث ابی بکر و زہیر ذکر آیت، ہاں جو حدیث ابی بکر اور زہیر کی ہے ان میں اس آیت کا ذکر نہیں آیا، یہاں تو آیت آ گئی نا، وہاں یہ آیت بیان نہیں ہوئی۔ وجعل اسحاق فی روایتہ من تلاوت سفیان، اور اسحاق نے اس کو بنایا ہے روایت اپنی میں، یہ تلاوت سفیان نے کی، سفیان راوی نے، اس نے یہ آیت یہاں پر پڑھی اس حدیث کے اندر۔ اچھا بھائی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن فضیل، ہاں وحدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا عبداللہ بن ادریس، ہاں وحدثنا رفاعت بن حیثم الواسطی قال حدثنا خالد یعنی بن عبداللہ کلهم عن حسین عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ وابا مرسل غنویہ، نا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا مرسل غنویہ و زبیر بن عوام، اللہ کے نبی نے علی فرماتے بھیجا مجھ کو اور ابو مرسل غنوی کو اور زبیر بن عوام کو، وکلنا فارسن، ہم تمام کے تمام سوار، گھوڑوں پر سوار تھے، شاہ سوار، فارس بولتے گھوڑے پر سوار، ہم تمام شاہ سوار تھے۔ فقالا، فرمایا انطلقوا، چلو، حتی تاتوا روضۃ خاخ، روضہ خاخ میں پہنچ جاؤ، وہاں کو باغ ہے اس کا نام یہ، فإن بها امرأة من المشرکین معها کتاب من حاطب المشرکین، وہاں ایک تم کو عورت ملے گی مشرکین کے، اس کے پاس خط ہے لکھا ہے حاطب بن ابی بلتہ نے مشرکین کو۔ فذکر بمعنی حدیث عبید اللہ ابن ابی رافع عن علی، قال حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ليس قال حدثنا محمد قال حدثنا ليس بن جابر بن عبد الله بن الحاتب بن جعفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاتبا فقال يا رسول الله من لا يدخل ان حاتبا لنا نارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلهم فإنه شاهد بدرا ولا دابيا۔ ہاں تو یہ روایت ہے کہ ایک غلام تھا حاتب بن ابی بلتہ کا، وہ آیا پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یشکو حاتبہ، حاتب کی شکایت کر رہا تھا، اپنے مالک کی غلام ہو کر اپنے حاتب کی شکایت پیش کر رہا تھی، میرا آقا ایسا ہے ایسا ہے۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ لیدخلن الحاتب النار، کہ حاتب وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، یہ میرا مالک نا حاتب وہ جہنم میں جائے گا، فتویٰ بھی آپ لگا دیا، غلام نوکر تھا نا، تنگ تھا وہ، تو حاتب آگ میں ضرور داخل ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کذبت، اور تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جو صحابہ کے بارے میں بات کرے جھوٹا ہوتا ہے، جو صحابی کے بارے میں غلط بات کرے جھوٹا ہے،
تو جھوٹ بولتا ہے۔ لا يدخل حاتم کبھی داخل نہیں جہنم میں ہوگا، فإنه شاہد بدر والحدیبیہ، وہ تو حاضر ہوا ہے بدر میں حدیبیہ میں۔ تو جو ایسے صحابہ ہوں جو بدر میں حاضر حدیبیہ میں، ان کے بارے میں یہ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے معلوم ہے جو لوگ صحابہ کے بارے میں ایسی کوئی بات کریں وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ چلیے باب صحاب الشجرہ اہل البیت الرضوان۔ بیان ہے فضائل عشرہ مبشرہ کے اور فضائل بیت الرضوان والوں کے۔ چلیے قال حدثني ابن هارون بن عبد الله بن قال حدثنا بن محمد قال حدثنا ابن جريج اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول اخبرتني ابن بشير ان ابن سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم سنا جابر بن عبداللہ فرماتے مجھے خبر دی ام مبشر، اس نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے، یقول و اندہ حفصہ تھا، آپ حفصہ کے پاس موجود تھے، وہاں فرما رہے تھے کہ لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها، کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگے انشاءاللہ اصحاب شجرہ والوں میں سے، درخت والوں میں سے، درخت تلے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی صحابی جنہوں نے بیعت کی آپ کی درخت تلے۔ جو حدیبیہ میں درخت تھا تو وہاں درخت کے تلے وہ صحابہ کرام اکٹھے تھے تو وہاں آپ نے بیعت لی، ان کا نام بن گیا اصحاب الشجرہ، درخت کے نیچے اللہ کے نبی کی بیعت کرنے والے۔ تو ان میں سے کوئی بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ نے بات کہی تھی، بات کہی بلا یا رسول اللہ، اچھا نا، تو آپ نے فرمایا داخل نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیوں نہیں داخل ہوں گے؟ انہوں نے تعجب کیا بھی کیوں نہیں داخل ہوں گے، شاید کوئی غلطی کر بیٹھے کہ حضرت حفصہ نے بندہ بات کر لیتا ہے اس طرح کی، وجہ کیا ہی نہیں، وجہ کیا ہے کیوں داخل نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے وجہ پوچھی۔ تو فن تھا رہا، اس کو آپ نے ڈانٹا، فقال، اس نے کہا جی آپ تو مجھے ڈانٹ رہے ہیں، تو قرآن نے کہا فقال حفصہ، تو حفصہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ نے کہا ہے کہ تم سے نہیں کوئی بندہ مگر جہنم پر وہ وارد ہونے والا ہے، جہنم کے پاس ایک گزرنے والا ہے، داخل ہونے والا۔ یہ قرآن نے کہا کہ ہر بندہ جہنم کے پاس جائے گا، گزرے گا، وارد ہوگا۔ تو آپ فرماتے کہ وہ جو صاحب شجرہ ہے ان میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ یہ انہیں کہ مسئلہ یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں باریکی، کہ قرآن کی ایسا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ہر ایک بندہ جہنم کے پاس جائے گا، چاہے اندر داخل نہ بھی ہو، جائے گا صحیح۔ یہ آپ ڈانٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حفصہ قد قال اللہ جل ثم نجی، اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے، یعنی ایک ہی عید نہ لے، دیکھ لو ساتھ اور عید بھی ہے کہ جہنم کے پاس سے یہ جہنم میں جائے گی سب کی سب، لیکن آگے فرما دیا ثم نجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان کو جو متقی بن گئے۔ جو متقی ہیں وہ قریب سے گزریں گے، وہ پل صراط ہے نا جب نیچے ہے، وہاں سے گزرنی اور بات ہے، ان کو ہم نجات دے دیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ پل صراط سے کوئی گزرے گا یوں جس طرح یہ بجلی چمکتی ہے آسمانوں والی، فٹافٹ چمکتی ہے، بہت تیز ہوتی ہے، پھر عمدہ گھوڑے بھاگنے والے، اونٹ بھاگنے والے، اس طرح اور سواریاں، بندے تیز بھاگنے والے یا چلنے والے آہستہ، تو یہ متقی لوگ تو گزر جائیں گے، لیکن جو کافر فاسق و منافق وہ وہاں گر جائیں گے۔ تو پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو متقی بن گئے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ہم چھوڑیں گے ظالموں کو وہاں پر گھٹنوں کے بل، گوڈوں کے بل گرتے وہ گر جائیں گے وہاں پر۔ تو یہ حضرت حفصہ نے صرف نا قرآن کی جو تھی نا تھوڑی سی نقطے کی بات کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ وہاں جانا ہے، جہنم کے پاس سے گزرنا ہے، کہ آپ کریں کہ ہاں کوئی جائے گا نہیں اصحاب شجرہ میں سے۔ فرمایا بالکل بات صحیح ہے، وہ کافر وہاں جائیں گے، گر پڑیں گے، لیکن اہل ایمان اہل تقویٰ وہاں سے نجات پا جائیں گے۔ تو یہ تعریف ہو گئی ہے کس کی؟ بیت الرضوان والوں کی۔ باب الفضائل ابو موسیٰ باب من فضائل ابی موسیٰ اشعری و ابی عامر الاشعریین، یہ قبیلہ ہے اشعری، اشعریون، اشعریین، ان میں سے ابی موسیٰ اشعری ہے، ابی عامر، تو فضائل ہیں ابی موسیٰ ابی عامر اشعریین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال حدثنا قال بن جبير عن ابي مسعود قال ابو عمرو قال حدثنا مسعود قال ابن فرد بن ابي بكر بن موسى قال كنت عند صلى الله عليه وسلم وانا من الدعاء
نقب بين مكة وبين المدينة وأهل بلال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال اچھا بھائی، تو یہ ابو عامر کہتے ہیں ہم کو حدیث بیان کی، ابو اسامہ ہم کو حدیث بیان کی، یہ برید عن جدہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ اشعری، قبیلہ ابی موسیٰ اشعری قبیلہ ہے۔ والا کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ وہو نازل بالجیرانہ، آپ اتر رہے تھے جیرانہ سے، یہ نا مکہ مدینہ کے درمیان جگہ ہے جیرانہ، طائف کے پاس ہے۔ تو آپ یا ٹھہرنے والے کہہ لو، ٹھہرنے والے جیرانہ میں درمیان مکہ اور مدینہ کے، وہاں باہو بلال، ساتھ آپ کے بلال تھے۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، وہ اللہ کے رسول کے پاس آپ کے پاس آیا، عرابی، ایک عرابی آدمی آیا آپ کے پاس، ایک عرابی آدمی آ گیا۔ فقال الا تنجز لی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما وعدتنی انجز ینجز، آپ پورا نہیں فرماتے میرے لیے جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورا فرمایا اپنا وعدہ۔ اس کو آپ نے فرمایا ابشر، خوشخبری قبول کر، ابشر تجھے خوشخبری ہو، خوشخبری قبول کر۔ فقال له العرابی، عرابی نے کہا اکثرت علیہ من ابشر، آپ مجھ پر زیادہ فرما رہے ہیں، ابشر ابشر، خوشخبری قبول فرماؤ، یہ فرما رہے ہیں، کوئی اور بات کرتے نہیں، یہ نہیں دیتے کچھ نہیں۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ متوجہ ہوئے ابی موسیٰ، ابی موسیٰ پر، آپ نے توجہ فرمائی ابی موسیٰ شریف پر۔ اس نے کہا جی آپ مجھ کو ابشر کہہ رہے ہیں، بشارت لیجیے، تو دیتے تو مجھ کو ہے نہیں۔ تو آپ متوجہ ہوئے ابی موسیٰ شریف پر اور بلال پر، قحط الغضبان، غصے کی حالت میں۔ آپ غصہ آ گیا نا کہ یہ عرابی کیا کہہ رہا ہے کہ آپ دیتے ہیں نہیں، لیکن ابشر ابشر۔ تو آپ متوجہ ہو گئے ابی موسیٰ پر اور بلال پر، غصے کی حالت میں۔ فقال ان ھذا قد رد البشرا، اس عرابی نے بشارت کو رد کر دیا ہے، ان لوڑی کی بشارت دی، خوشخبری، حالانکہ نبی کبھی خوشخبری ہو گئے تھے، بندہ مندے نا، تو اسے رد کر دیا خوشخبری کو۔ فاقبلا فقبلا انتما قابلا یقبلو، کیڑا باب ہے، قابلا یقبلو، عالم اقبال، تم قبول کر لو دونوں۔ فقال قبلنا، ہم نے قبول کر لی، سانو قبول ہے بشارت، خوشخبری سانو ہوتی چاہیے نا، خوشخبری چاہیے۔ فقال قبلنا، ہم نے قبول کر لیا رسول اللہ۔ ثم دار سلمہ بے قدح فیہ ماء، پھر آپ نے پانی پیالہ منگوایا، اسے پانی تھا۔ فغسل یدیہ ووجہہ فیہ وبجہ فیہ، آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنا چہرہ دھویا، وبجہ فیہ، اس میں آپ نے کلی بھی کی، کچھ پانی پا دینا ایسا پیالے اندر، اتبرکن۔ ثم قال مد اشربا منہ، فرمایا کہ اشربا، شاربا یشرب، اشربا منہ، شاربا یشرب، پیو اس کو پیو۔ وافرغ علی وجوہکما ونحورکما، یہ پانی کے چھینٹے، پانی ڈال لو اپنے چہروں پر بھی، اپنے سینوں پر بھی، تبرک کا پانی پی بھی لو، پھر ڈالو چہرے پر اور سینوں پر۔ وابشرا، اور خوشخبری قبول کر لو۔ فاخذ القدح، انہوں نے پیالہ پکڑ لیا۔ ففعل ما امرہم بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا وہی کام جس کا حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فنادتہما مسلمہ من وراء ستر، ان کو آواز دی مسلمہ نے پردے کے پیچھے سے، پردہ کیا درمیان میں، تو پردے کے پیچھے سلمہ آپ کی بیوی نے ان کو آواز دی، افضلا لامکما، اپنی ماں کے واسطے پانی چھوڑ دینا، اپنی ماں کے لیے پانی، مطلب میں تمہاری ماں ہوں، یہ پانی بڑا قیمتی ہے، افضلا، باقی چھوڑ دو پانی اپنی ماں کے واسطے بھی جو پھر تمہارے برتن میں ہے۔ فافضلا لہا، اس کے لیے پانی چھوڑ دیا، پہلے پانی انہوں نے استعمال کر لیا، پھر پانی چھوڑ دیا۔ فافضلا لہا من الطائف، انہوں نے چھوڑ دیا پانی اس کے لیے، اس سے کچھ حصہ پانی کا، تاکہ بی بی صاحبہ ہماری ماں وہ بھی استعمال کر لیں، اس کو بھی چھینٹے مار لیں چہرے پر، کچھ پی بھی لیں۔ یہ تبرک والا پانی، نبی کی برکت والا پانی بہت مفید ہے، پڑھا کے لیے۔ قال حدثنا عبد الله بن عمر بن شريف عن شريف بن بن علي ولا بن ابي من ابي قال ابو سلمة عن بردنا النبي اچھا ٹھہر جاؤ، تو یہ روایت ہے ابھی بردہ نبی لما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حنین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین جنگ سے فارغ ہو گئے۔ حنین یہ وادی ہے نا مکہ کے درمیان طائف کے، حنین
وہاں جنگ ہوئی تھی، جنگ حنین۔ تو آپ فارغ ہوئے جنگ حنین سے، تو بعض ابا عامر اللہ جیش لا اوتاس، آپ نے ابو عامر کو امیر بنایا ایک لشکر پر طرف اوتاس قبیلے کی، کہ اوتاس قبیلے والے یہ بھی جنگ پر تیار تھے نا، ادھر بھیجا آپ نے، اس کو آپ نے بھیجا ابو عامر کو ایک لشکر پر امیر بنا کر طرف اوتاس کی۔ فلاقیہ درید ابن سما، تو ان کی پھر ملاقات ہوگی درید بن سما، یہ کافر تھے، یہ لشکر لے کر آئے تھے، درید بن سما کافروں کے یہ کمانڈر تھے۔ قتل درید تو وہاں قتل ہو گیا، درید مارا گیا، درید مارا گیا۔ وَحَدَمَ اللَّهُ وَصَحَابَهُ، اللہ اس کے صحاب کو، اس کے ساتھیوں کو شکست دے دی، تو درید مارا گیا، اس کے ساتھی شکست کھا گئے۔ فقال ابو موسیٰ وبعثنی مع ابی عامر، اللہ کے نبی نے بھیجا مجھ کو ساتھ ابی عامر کے، کہ ابی عامر سے ابی ہے نا، یہ بھی سما سردار ہے۔ قال فرومیا ابو بکر فی رکبتہ، ابو بکر کے گھٹنے میں تیر پھینکا گیا، کافروں نے تیر پھینکا تو ابو عامر کے گھٹنے پر نا یہ لگا تیر۔ رما رجل من بنی جوشم، وہ تیر پھینکا تھا ایک بنی جوشم کے آدمی نے، بسام تیر پھینکا تھا، فاصبته فی رکبتہ، اس کو گاڑ دیا ان کے گھٹنے میں، ابو عامر گھٹنے میں تیر آ کر نا داخل ہو گیا، اس میں چبھ گیا تیر، پھنس گیا کچھ، کہتے فن تو ہے تو میں پہنچا اس کے پاس، وہ زخمی تھے، فقل تو یام میں چچا میرے من رما کا، کس نے آپ کو تیر پھینکا ہے؟ فاشارہ ابو عامر الی ابی موسیٰ، ابو عامر نے ابی موسیٰ کی اشارہ کیا، فقالا ان ذاک قاتلی، کہ یہ میرا قاتل ہے فلاں آدمی جو تو دیکھ رہا ہے، رمان بھی تیر پھینکا ہے، اس بندے نے مجھ کو تیر پھینکا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ فقول تو میں نے کہا یا میں من رما کا، تیر آپ کس نے پھینکا ہے؟ فاشارہ ابو عامر الی ابی موسیٰ، ابو عامر نے کیا اشارہ ابو موسیٰ کی، فقالا ان ذاک قاتل، یہ میرا قاتل ہے، تو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے مجھ کو تیر پھینکا ہے۔ تو قال ابو موسیٰ فقصدت له فاعتمدته فلحقته، میں نے قصد کیا اس کے لیے، اس کو میں نے اپنے سہارے پر لیا، اس کو میں ملایا۔ فلما رانی ولّا، جب دیکھا مجھ کو تو ولّا انی ذاہبا، وہ پھرا مجھ سے پیچھ پھیر بھاگنے والا، فاتبعتہ، تو میں اس سے پیچھے لگ گیا، میں اس کے لگا پیچھے اس آدمی کے، وہ جو سے قتل کرنا جنہیں تیر پھینکا سی، انہوں میں قابو کرنے لگا نا تو وہ پجیا میرے کو۔ وجعلت اقول له، میں اسے کہہ رہا تھا، الا تستحی، تو شرم نہیں کرتا، الست عربی، تو عربی نہیں ہے، وہ اب تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو عربی نہیں ہے، تو بہادر نہیں ہے، یہ اس کو تانا مار رہا ہے کہ جب تو میرے قابو میں آ رہا ہے اب تو بھاگ رہا ہے، تو یہ تو اچھا کام نہیں، ٹھہر جائے یہاں پر۔ تو میں اس کے پیچھے لگا، وجعلت اقول له، شروع ہوا مجھے کہہ رہا تھا، الا تستحی، کیا تو شرم نہیں کرتا، الست عربی، کیا تو عربی نہیں ہے، الا تصبر، تو صاحب ٹھہرتا کیوں نہیں ہے؟ فکفا، وہ ٹھہر گیا، انہیں شرم آ گئی۔ فالتقیت انا وہو، میں اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے، ملاقات کی، لڑے آپس میں نے وار اس پر کیا، اس نے وار مجھ پر کیا۔ فاختلفنا انا وہو ضربتین، تو ہم الجھے، مختلف ہوئے میں اور وہ دو ضربوں میں، ضرب وہ نہیں ماری، ضرب میں بھی ماری۔ فضربت بالسیف، اس کو تلوار میں نے دے ماری، فقتلت، اس کو میں نے قتل کر دیا۔ تو میں نے اپنے صحابی نا ابو عامر کے قاتل کو پھر مار دیا، ٹھکانے لگا دیا۔ ثم رجعت الی ابی عامر، پھر لوٹا میں پاس ابی عامر کے، فقلت، تو میں نے کہا ان اللہ قد قتل صاحب کا، اللہ تعالیٰ نے تیرے صاحب قاتل کو قتل کر دیا، اس کو میں مارا ہوں۔ قال، اس نے کہا فن سے حالسام، پھر یہ تیر کو کھینچ، وہ تیر وہاں نا گھٹنے میں پھنس گیا تھا، یہ ہڈی بھی ہوتی جگہ سب ہوتی ہے، تیر وہاں پھنسا ہوا ہے، گھسا ہوا ہے۔ فنزعتہ، تو میں نے تیر کھینچا، جب تیر لگا ہوا تھا نا تو اس ٹائم تو خون بند تھا، اگر سامنے تیر پھنسا ہوا ہے، تو جب تیر باہر نکالیں گے تو ظاہری بھائی خون تو باہر آئے گا، تو میں نے تیر کھینچا، فنازع من الماء، اس سے پانی نکل پڑا، اور آدھے پانی، یا تو پانی میں سے کوئی چربی سی ہوتی ہے یا خون، یہ بہہ پڑا وہاں سے، زخم گہرا تھا۔ فنازع منہ الماء، سے پانی جو ہے چھوٹ پڑا، پانی بہہ پڑا، جو پانی تیزی سے ہے نا چھلک پڑا پانی، ہڈی کا پانی تھا، چربی تھی، وہ کہہ رہے ہیں یا خون۔ تو اب انہیں لگا کہ اب میں بچتا نہیں ہوں، کہ اندر کا جو ہے نا وہ مال
ہڈی کا سب باہر جا رہا ہے، اب مشکل بچنا۔ فقالا کا یہ ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ان تلے کے لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اقرا یکری اقرے ہو من السلام، آپ کو مجھ سے سلام پڑھنا، یا آپ کو آپ کا صحابی جو شہید ہو گیا اور شہید ہو رہا تھا وہ سلام کہہ رہا ہے، پڑھنا آپ کو مجھ سے سلام، وقل لہو، اور کہنا آپ سے، یقول اللہ کا ابو عامر، آپ سے ابو عامر کہہ رہا تھا، استغفر لی، میری دعائیں بخشش کیجیے، بخشش کی دعا کیجیے۔ قال واستعملنی ابو عامر الناس، مجھے پھر ابو عامر لوگوں پر امیر بنا گیا۔ اب تو فوت ہو رہا تھا نا کہ میں تو جا رہا ہوں، اب تو فوج کا تو سپاہ سالار ہے، تو مجھ کو عامل بنا ابو عامر نے الناس لوگوں پر۔ باقی صحیح سی تھوڑی دیر ٹھہرا، ثم انہ ماتا، پھر وہ شہید فوت ہو گیا، تو وہ ابو عامر پھر فوت ہو گیا تو مجھے بنا گیا سپاہ سالار۔ فلما رجعت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں لوٹا پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دخلت علیہ، تو میں آپ کے پاس آیا، وہاں فی بیت علی سریر مرمل، آپ ایک خیمے کے اندر بنی ہوئی چارپائی پر تھے۔ یہ مرمل کہتے ہیں، وہ چارپائی سب بنی ہو بان سے، بان کھجور کا ہو تو وہ ہوتے کہ کپڑا نہیں بچھا ہوا تھا، بستر نہیں تھا، صرف وہ بان ہی تھا، یہ کھجور کا بان مرمل۔ آپ وہ کھجور کی میں کہتے ہیں چٹائی وہ کہہ لو، کھجور کے پتوں کی پڑی، وہ ٹھیک ہے، یعنی وہ چارپائی کی بنتی پر تھے، وہ بنتی اور ساخت وغیرہ تھی، تو چارپائی کی بڑی بنتی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ولا فراش، اور آپ پر فراش تھا، یا اس پر فراش تھا، کپڑا بچھایا ہوا، کپڑا وغیرہ، وہ پہلے تھلے صاف ہونی بچھی کوئی، اتنے کپڑا بچھایا ہونا۔ وقت اثر رمال سریر، آپ پر چارپائی کے بان نے اثر کیا تھا، نشان، اس کو لگتا ہے کپڑا بھی بریک ہونا ہے، آپ لیٹے تھے تو چارپائی کے بان کے جو نشان ہوتے ہیں وہ آپ کی پشت مبارک پر لگے ہوئے تھے، اور آپ پر اثر کیا تھا چارپائی کی بنتی نے، اللہ رسول کی پشت مبارک پر، وہ جب میں دو پہلوؤں پر، فاخبرتہ بخبرنا، میں نے خبر دی آپ کو ہماری خبر، اور خبر ابی عامر کی، جو آپ کا سپاہ سالار تھا وہ شہید اسرا ہو گیا ہے، تو پھر میں نے یہ کمان سنبھال لی۔ وقلت لہ، میں نے کہا آپ کے لیے، قل لہ یستغفر لی، کہ آپ سے نہ، اس نے وقلت لہ، میں نے کہا آپ کے لیے، قالا، وہ مجھے کہہ گیا تھا، قل لہ، کہ آپ سے کہنا، یستغفر لی، اللہ کے نبی میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ فدعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا فرما دی، اچھا، بیمائن، نہ آپ نے منگوایا پانی، بیمائن، پانی منگوایا، وتوضا منہ، آپ نے اسے وضو کیا، دعا کے واسطے بڑا اہتمام کیا کہ اب دعا کرنی ہے، وہ شہید ہو گیا ہے نا، دعا کرنی اچھی طرح، تو آپ نے پانی منگوایا، وتوضا منہ، اسے وضو فرمایا آپ نے، ثم رفع یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اللہ اپنے چھوٹے بندے ابی عامر کو معاف کر دیں، عبید عبد، حتی رأیت بیاض ابطہ، کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھ لی، تو آپ نے ہاتھ اونچے کیا، اللہ اپنے چھوٹے غلام ابو عامر کو معاف کر دے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقے کا، اللہ ابو عامر کر دے دن قیامت کے بہت لوگوں کے اوپر، بہت لوگوں کے اوپر مرتبے کے اندر۔ فقلت، تو میں نے کہا، ولی، دعا میرے لیے فرما دی رسول اللہ، جو دعا کرا رہا ہے، فاستغفر لی، میری دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لعبداللہ ابن قیس ذنبہ، اللہ تو بخش دے عبداللہ بن قیس کو اس کا گناہ، وادخلہ یوم القیامت مدخل کریمہ، اللہ اس کو دن قیامت داخل کر دے اعلیٰ مقام میں، عزت والے مقام میں، مدخل کریم، عزت والے مقام میں۔ قال ابو بردہ، احدہما لابی عامر والاخری لابی موسیٰ، دو دعائیں کی نا آپ نے، ایک دعا کی آپ نے ابی عامر کے لیے، دوسری دعا کی آپ نے ابی موسیٰ اشعری کے لیے، تو یہ فضیل داری نا ابو موسیٰ اشعری کی، ان کے بعد دعا فرمائی آپ نے۔ قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بن عن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعرف الناس ورفقه الاشعريين من يدخلون بالليل واعرف منازلهم من اصواتهم لقرن بالليل وان كنت لم ارى من منازلهم حين نزل بالنهار ومنهم۔ اچھا، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لعارف اصوات رفقت الاشعریین بالقرآن،
میں اشریین کے ساتھیوں کی آوازیں قرآن کے ذریعے پہچان لیتا ہوں. یہ قرآن بہت پڑھتے ہیں اشریین. گزرے نا وہاں شہر سے، ان کے وہاں گھر ہوں تو گھروں سے قرآن کی آواز آتی ہے، وہ پہچانتا ہوں کہ یہ گھر اشریین کا ہے. اشری لوگ اپنے گھروں میں قرآن بہت پڑھتے ہیں، تو میں پہچان لیتا ہوں آوازیں اشریین ساتھیوں کی قرآن کی بنا قرآن سے ہی. جب وہ داخل ہوتے ہیں گھروں کے اندر، پھر گھروں میں داخل ہو قرآن پڑھ رہے ہیں تو مجھے لگ جاتا پتہ کہ یہ اشریین کا گھر ہے. وعارف و منازلہم من اصوات القرآن، میں ان کے مقامات پہچانتا ہوں ان کی آوازوں سے قرآن کی بنا پر. یہ آج نا گھر ہے نا، یہ ہے اشری کا. قرآن کی آواز آ رہی ہے، پڑھتے انداز بھی خاص ہے، تو میں پہچانتا ہوں کہ یہ گھر اشری کا ہے، اس کی آواز سے، اس کے انداز سے. رات کے ٹائم وَإِن كُنتُ لَمْ أَرَى مَنَازِلَهُمْ، اگرچہ میں انہیں گھر نہ دیکھے ہوں، میں گھر پہلے دیکھے بھی نہیں، لیکن قرآن جب پڑھتے ہیں میں پہچانتا ہوں گھر اشریین کا. جب اترتے ہیں دن کے ٹائم وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ، ان میں سے ایک حکیم صحابی ہے. اِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ، جب ملتا ہے گھوڑوں کو یا فرما دشمن کو، تو قال اللہ نے کہا اِنَّا صحابی یَأْمُرُونَكُمْ أَن تَنظُرُوهُمْ، کہ میرے صحاب ساتھی تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ ان کا انتظار کرو. میرے ساتھی آ رہے ہیں، یہ ہے کہ میرے صحاب تمہیں حکم دے رہے ہیں ان تنظروہم، کہ تم ان کا انتظار کرو. مطلب بڑی بہادر قوم ہے، اور ٹھہرو کافرو ٹھہرو، ساتھی میرے آ رہے ہیں، تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھہرو ہم آ رہے ہیں. تو یہ اشریین قرآن پڑھتے ہیں بہت زیادہ، ان کی خاص انداز ہے، تو انداز سے میں جانتا ہوں کہ یہ گھر اشریین کا ہے. اور پھر یہ ایسے ہیں دشمن سے کہتے ہیں دشمنوں ٹھہر جاؤ، ہمارے ساتھی آ رہے ہیں. قال حدثنا ابو عمرو بن شيبه قال كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عمرو قال ابن عمر قال حدثنا براد بن عبد الله بن ابي بكر بن جده وابي بكر بن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين اذا اشركوا الى الغزال فيقيل قام هيا لهم لما جمعوا قال انهم فيصوا بلا احد وسلم تقسم بينهم. ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشریین اذا ارملوا، جب وہ ان کا کھانا کم ہوتا ہے فی الغزوے میں، ہے نا ارملو رمل ارملو محتاج ہونا، یہ میں کہتا ہوں، اور بیوہ ہوئی ارملا سے ہوتا ہے. تو جب اشریین قوم جنگ کے اندر ان کا کھانا کم ہو جاتا ہے، کھانا ختم ہوتا ہے، اور کلّا طعام و یالم بالمدینہ، یا مدینہ میں ان کے بچوں کا کھانا کم ہوتا ہے، تو جمع ماں کھانا اندہ وہ جمع کرتے ہیں جو ان کے پاس کھانا ہوتا ہے فی صاحب ایک کپڑے میں. کھانا کم ہو گیا، کھانے والے بہت ہیں، جو ہے معمولی سا وہ اکٹھا کر لو، اکٹھا کر کے ہم سارے اکٹھے ہو جائے بیٹھ جاؤ. ثم ایک تصمو ہو بہن، پھر آپ سے بانٹ لیتے ہیں ایک برتن کے اندر بھی سویہ برابر، تو مطلب اللہ برکت ڈال لیتا ہے. جب کھانا کم ہو گیا تو اکٹھا کر لیا تو پھر بانٹ لیا. وہ اکٹھا کرنے سے نا کھانا بڑھ جاتا ہے. فہم منی وانا منہم، یہ جو اشریین ہیں یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. یعنی بڑی محبت آپ کو اشریین سے، ان کی صفتیں بڑی اچھی ہیں. قرآن پڑھتے ہیں گھروں میں اونچی آواز سے، ان کی خاص انداز ہیں. پھر جب کھانا کم ہوتا ہے وہ کھانا اکٹھا کر لیا، اکٹھا کر کے پھر بانٹ لیا تو بڑھ جاتا کھانا ہی. تو یہ اشریین یہ مجھ سے ہیں تو میں ان سے ہوں. بس کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چلو کچھ ہو گیا، چل رہا ہے.